میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں، اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ رونا رو رہے ہوتے ہیں، مر گئے مر گئے مر گئے، اور اپنی ساتھ ہوئے ہوئے ظلم کی داستان ان کے پاس ہوتی ہے، لمبی لسٹ ہوتی ہے، وہ سناتے ہیں. تو ایسا کیا ہوتا ہے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سر وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر نہیں ہے میرے خیال میں. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے نا، دین سے قریب ہو، اللہ کو یاد کرے، اس کی نعمت خاص طور پر اللہ فرماتا ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں، یا تم میرا شکر کرو میں تمہارا. شکر تم لازم جی سر، جی اگر تم سر، شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو بیسیکلی یہ مایوسی کی جو وجہ ہے پریشانیوں کو میرے خیال میں یہ ہے. سر میں ایک چھوٹا سا سکون دے بارے سر میں لاہور سروس کر رہا تھا، میری بچی بیمار ہو گئی، میں اس وقت سارے کام کر رہا تھا، لین لون جو بھی سی، بچی بیمار ہو گئی، لاہور جا کے ڈیتھ ہو گئی جنرل ہاسپٹل. سر اس تو بعد ایسی دل کو گڑھ دیتی ہے کہ نہیں کرنا کام، تو سر نہیں کیتا. سر میں راجا مگر مزدوری بھی کی ہے، گولی ٹافی بیچی ہے، بیکری بیچی ہے، انڈے بیچے نے، لیکن الحمدللہ ماشاء اللہ ہوں اس وقت اللہ کا میرے بڑا کرم ہے، میں بہت سکون چاہوں ادو سکون کی سر کہ اللہ ذات میں بچائی رکھے اس کام تو. میں دعا مانگنا یا اللہ نے بڑی برکت پائی ہے، بہت کچھ دیتا ہے. سر کسی کو سکون دیا گا تو سانو سکون ملے. اچھا جی، سنیے گا بات دھیان سے، میں نے بھی اس کا ایک تجزیہ نکالا ہے. آصف صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے، آپ نے بہت پیاری بات کی، آپ نے ساری باتیں ریلیٹ ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ہم دین سے ہٹ کے بات نیوٹرل تھوڑا سا. آپ جب باہر نکلیں گے نا زیادہ پڑھیں گے، ہم ہر چیز میں مذہب کو لے کے آتے ہیں، تھوڑا سا مذہب سے ہٹ کے ہمیں سوچنا چاہیے. ہاں، مذہب تو ہمارا سب کچھ ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، غیر مسلم سارے، ہر ایک کی یہ پرابلم ہوتی ہے. مسلم ایمان والوں کی بھی یہ پرابلم ہوتی ہے. میں نے نماز پڑھتے ہوئے لوگ دین میں شکر کرتے ہیں اور اس طرح کا ہوتا ہے، مطلب ہے بڑے ہی وہ دین کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور ٹینشن میں تو دیکھے ہیں، ٹینشن میں دیکھے ہیں اس طرح کی پریشانی آ سکتی ہے انسان کو. تو میں جو آصف صاحب نے بات کی ہے، ایک بک ہے دی سیکرٹ، وہ اس کے اوپر لکھی ہے، اس میں ایک لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ آپ جیسا سوچتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ برا ہوتا ہے، میرے ساتھ فلاں نے یہ غلطی کی، میرا ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر گاڑی چوری ہو گئی، ادھر یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا. کہ آپ کے اندر ایک ٹاور ہے، جس طرح ٹاور سگنل نہیں ٹرانسمٹ کرتا اور کیچ ریسیو کرتا ہے، تو اسی طرح وائبس جو ہم سوچتے ہیں نا، اس سوچنے کی پاور اتنی ہے کہ وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جو ہم سوچتے ہیں، اگر ہم پازیٹیو سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ پازیٹیو ہوتا ہے، اگر ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہے. ہم کسی بندے کو دیکھیں گے نا، اگر ہم نیگیٹو سوچ رہے ہیں تو ہم اس کا پازیٹیو پہلو دیکھیں گے، ہم اس کی نیگیٹیوٹی دیکھیں گے. اس میں 99 خوبیاں ہیں، ہم اگنور کر کے ایک جو اس میں غلطی ہوگی ہم اس کو کرتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں ذہنی طور پہ نیگیٹو ہوتے ہیں، اور نیگیٹیوٹی آپ کو آپ کی انرجی کو ختم کر دیتی. اب میں ان بندوں کی بات کر رہا تھا کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود، میں نے اس فارمولے کو اپنے گھر پہ بھی اپلائی کیا، اس طرح کی چیزیں مطلب ہے سب کچھ ہونے کے باوجود ایک بندہ کیوں پریشان، اور وہ کوئی چھوٹی سی بات لے رہا ہے جو اس کا کنسرن ہی نہیں ہے، جو اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے، اس کو لے کے وہ ٹینشن، اور اتنی بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ
اگنور کر رہا ہے، اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ دوسرے لوگوں کے خواب ہے کہ ایسی لائف میں جیوں، اور وہ بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار میں تو مر گیا، میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا. ایسے آپ نے دیکھے، جی بالکل. آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو یہ جو بڑے لوگ لگتے ہیں تو ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ سوچتے ہیں اتنے بڑے لوگ، یار کاش مجھے بھی ایسا ہو، نصیب ہو، تو شاید وہ ان کو جا کے دیکھے تو شاید وہ اپنی زندگی سے تنگ ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا. اس کا ایک ویژن انسان، ہر انسان کی زندگی جو ہے نا، زندگی مومن کے لیے تو دنیا ایک قید خانہ ہے، دکھوں کے مسائل کا گھر ہے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. کل ہم گئے جنازہ پڑھنے، اپنا جو ڈرائیور فوت ہوا، تو میرے ساتھ 8-10 بندے تھے. وہ نا تقریباً ہم پہنچ گئے ہیں 4:40. کہتے ہیں 10 منٹ یہاں پہ اپنا بیٹھ جاؤ، مرد بیٹھے ہوئے جہاں پہ، ہم وہاں پہ 10 منٹ شاید نہیں بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں ادھر 1 منٹ بیٹھے ہیں. ایک بندہ پانی لے کے آیا، میں نے کہا یار میں نے نہیں پینا. تو ساتھ ہی ایک بندہ بیٹھا ہوا، جوان بندہ، صحیح صحت مند بیٹھا ہوا. تو وہ نا ایسے ہی اسے کچھ ہوا ہے تو وہ پیچھے لیٹا ہے، تو جو دوسرے لوگ ہیں اس کے پاؤں کو ملنا شروع کر دیا. اور ایک بندے نے کہا شاید ملکی پڑی ہے اس سے. آپ بلیو کریں گے ود ان اے منٹ میں نے ڈبل چیک کی ہے، سرگودا سے آیا ہوا تھا، اونچا کلام اس کا پینٹ تھا. وہاں سے وہ فیملی، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کے بچے بھی آئے ہوئے تھے، قریبی رشتے دار تھے، 3-4 مرد آئے ہوئے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے ادھر سے ہمیں 10 منٹ ادھر لایا کہ دکھایا کہ یہ ہے آپ کی حقیقت. ہم دنیا کے پیچھے، چھوٹی سی چیز کے پیچھے ہم گھر میں مسائل کریٹ کرتے ہیں. مجھے یہ نہیں ملا، فلاں کیوں آیا، اتنے چھوٹے چھوٹے ہم نے اپنے اندر دشمنیاں پالی ہوئی ہیں. اور آخر ہمارا جو ہے وہ بستر بدلنے والا ہے اور قبر انتظار کر رہی ہے. اسی لیے ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کو یہ فضول کی جو ہے نا ٹینشن، فضول کے ٹسل کسی کے ساتھ نہ، محبتیں بانٹیں اور پیار محبت سے رہیں. کب بلاوا آ جائے ادھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ نے کسی کے بارے میں غلط سوچا، آپ کی نیت، وہاں پہ تو کام ہی سارا نیت والا ہو. یہاں تو تصدیق ہم نہیں نہ کر سکتے کسی بندے کی. بندہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے، اقرار باللسان کی بات ہے نا. یہاں تصدیق بالقلب تو اللہ پاک کی ذات کرے گی. اس دن لوگ دماغ میں پڑھتے رہے ہیں، بہت سارے اعمال لے کے آئے ہیں، اور اللہ کو پتا ہوگا کس نے کس لیے کیے ہیں. اگر وہ تصدیق بالقلب نہیں ہے، اللہ کہے گا ملٹی پلائی 0 ہو جائے گا، 0 بنے. آپ نے کیا کرنا ہے، بس نیت اچھی ہے ہر ایک. اچھا یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے، آپ کا کوئی باس ہے، آپ کو لگتا ہے یہ بہت ہی برا انسان ہے، آپ اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کریں، یہ بہت اچھا انسان ہے، دیکھیے گا وہ چینج ہو جائے گا. ہمارا سوچنا افیکٹ کرے گا اس کو. اس کے اوپر ڈیٹیل سے کبھی بات ہوگی کہ یہ سب کانشیسلی ہم جو سوچتے ہیں اس کا کتنا اثر. دیکھیے نا، آپ سمندر کو دیکھتے ہیں، آپ کو اس کی اوپر والی لہر نظر آتی ہے اور اس کی تہ میں کیا ہے آپ کو نظر نہیں آتا. اسی طرح ایک کانشیس ہوتا ہے اور ایک سب کانشیس ہوتا ہے. پاور آف سب کانشیس مائنڈ. کانشیس جو ہم سوچ کے بات کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم سوچتے ہیں، کوئی ایک خیال بھی، ایک دن میں ہزاروں خیال آتے ہیں، کوئی ایک خیال بھی ہمارے مائنڈ میں ہے تو وہ ہمارے سب کانشیس میں دفن ہو گیا. اگر آپ نیگیٹو سوچتے رہے ہیں، ابھی آپ نہیں سوچ رہے تو لیکن وہ سب کانشیس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. تو اس میں اگر آپ اچھی اچھی باتیں فیڈ کریں گے
اس میں اگر پازیٹیوٹی فیڈ کریں گے تو آپ ٹوٹلی پازیٹیو ہو. تو انسان نیگیٹو کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی ارد گرد کا ماحول، اس کے دوست، اس کا اللہ پہ نہ اعتماد کرنا، قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھنا، یہ ساری چیزیں اسے نیگیٹو کرتی ہیں. اس کا نیگیٹو دوست ایک بتاتا ہے کہ میں نے بھی اتنے پیسے دے کے جاب لے لیے. پھر کوئی اور بتاتا ہے کہ میں نے تو بی اے کر رہا تھا، میں نے کسی کو پیسے دیے تو بی اے کی ڈگری حاصل کر لی ہے. اب اس کا مائنڈ بن جائے گا کہ یہ ساری چیزیں ایسے طریقے سے ہوتی ہیں. اب کوئی ایک بندہ صحیح بتاتا ہے کہ میں نے یہ صحیح طرح سے پوزیشن لی ہے، وہ کہے گا نہیں آپ نے پیسے دیکھے. ہم کیپٹن میں بھرتی ہوئے ہم لوگ بڑی دیر تک کہتے رہے کہ سچ بتاؤ کتنے پیسے دیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سنا ہی یہ ہے کہ پیسوں سے کام ہوتے ہیں، رشوت سے ہوتے ہیں. انہوں نے نیگیٹو ہی سنا ہے تو پازیٹیو سے وہ دور ہوتے ہیں. تو اگر آپ پازیٹیو سنتے رہیں گے تو آپ نیگیٹو سے دور ہوتے جائیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کی. تو ایسے لوگ، ایک بندہ ہے، آپ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، کوئی لڑائی ہوئی، کوئی ناانصافی ہوئی، پاسٹ بھرا پڑا ہے. ہمارا ماضی اس طرح کی چیزوں سے بھرا پڑا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو میں اگلے دن بھی ایک بات بتا رہا تھا کہ انسان کی مثال ایک گاڑی کی ہے. گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ہم تو سامنے ہمارے بڑی سکرین اور سائڈ مرر ایک لگا ہوتا ہے. یہ سائڈ مرر پیچھے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو بڑی سکرین ہے وہ آگے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اگر ہم سائڈ مرر کو ہی دیکھتے رہیں تو گاڑی آگے لگ نہیں جائے گی؟ لگے گی نا. تو ہمیں صحیح ڈرائیو کرنے کے لیے حافظ صاحب یہ ضرورت ہے کہ ہم مین سکرین پہ فوکس رکھیں، گائے بگائے سائڈ مرر دیکھیں کہ پیچھے کو گاڑی تو نہیں آ رہی، تھوڑا دیکھ کے پھر واپس آ جائیں. ادھر دیکھتے ہی نہ رہیں، ادروائز ہم گاڑی نہیں چلا پائیں گے. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہی انسان کی مثال ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا فیوچر ہے، فیوچر پہ فوکس کریں ٹوٹل. ماضی میں جائیں، اچھی چیزیں جو آپ کے ساتھ کوئی آپ سے مسٹیک ہوئی، آپ نے کہا آئندہ نہیں کرنی، وہاں سے ایک ایگزامپل لیں، اٹھائیں، واپس آئیں. ماضی کے ساتھ آپ اسٹک ہو گئے تو آپ گئے. ہم نا لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، ہم لوگوں کی سوچ کے ساتھ رہتے ہیں. آپ ابھی بات کر لیں، وہ فلاں اسلم اکرم، وہ اس کی یہ سوچ بڑی اچھی ہے، کہتے ہیں نا وہ فلاں ہے، اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہم لوگوں کی سوچ کے ساتھ رہتے ہیں. تو ہمیں اپنے فیوچر پہ فوکس کرنا ہے. اور ماضی کے، اگر آپ ماضی ایک دیکھیں نا، اس میں کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کو اپنے مائنڈ میں سوچیں گے، یقین کریں اتنی ٹینشن ہو جائے گی. آپ کسی اچھے ماحول میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو آپ کا وہ سارا مزہ ٹک رہا ہوگا. آپ، اچھا میں آپ کو بتاؤں، ابھی ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو لوگ سب کا اللہ کا دیا سب کچھ ہے پھر بھی پریشان ہیں. تو ہم رہ کہاں رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے آپ یہاں پہ ہیں، آپ رہ وہاں رہے ہیں جہاں آپ کی سوچ ہے. آپ کے ساتھ ماضی میں ایک رانک ہوا ہے، یہ پاسٹ. آپ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے، بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے، آپ یہاں چلے گئے، آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، کوئی دھوکہ ہوا تھا، کوئی ناانصافی ہوئی تھی، آپ یہاں چلے گئے. ابھی بیٹھے ہوئے آپ وہاں ہیں، بہت اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ٹاپ کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھا انوائرمنٹ ہے، آپ ہیں یہاں. آپ کے گرد آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، آپ کے پاس بہت اچھا مکان ہے، آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، سارا آپ کا نام بہت اچھی پوسٹ ہے. آپ اس کو بھول جائیں، یہ ساری نعمتیں آپ بھول جائیں، ساری نعمتیں بھول کے آپ یہاں پہ اسٹک. اچھا، یہ آپ
जब अपने पास्ट में जाएंगे और वो जो पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है वहाँ पे जाएंगे, एक दफ़ा गए किसी फसल में से, एक दफ़ा गुजरे तो निशान पड़ जाते हैं, 2 दफ़ा गुजरे, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा गुजरे तो पूरा रास्ता बन जाता है, ऐसे ही है ना। फिर आप कोई और आपके साथ काम हुआ, एक तो नहीं हुआ, आपकी जिंदगी तो भरी पड़ी है, उधर चले गए दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में, फिर चौथे वाले में, तो फिर आपका माइंड बार बार जाएगा पीछे। आपने साइड मिरर को बार बार देखना शुरू कर दिया, तो बच्चों अपनी साइड मिरर पे लेके, आपको तो चाहिए था थोड़ा सा इधर से सबक हासिल करें और फ्यूचर पे फोकस करें, और आपने कहाँ पे चले गए, अपने पास्ट, और फिर आप इधर के हो जाए, आपके साथ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, हालांकि शायद वो ज्यादती जुल्म बहुत माइनर हो ही ना आपके साथ, आपने उसे समझ लिया। स्पेशल ये जो फीमेल्स होती है ना, ऐसे मसले होते हैं जो मसला कोई होता ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे मसले इतना बड़ा मसला बना के कभी आप सुने, तो फिर जब उनका अकल ठिकाने आता है तो फिर लगता है कि हाँ मैं तो, मुझे समझ नहीं आई कि मैं ऐसे मुझसे कैसे हो गया, तो मैं यही सोचती रही है। अब मैरिड, सारे लोग मैरिड है तो बड़ा इन चीज़ों से वास्ता पड़ता रहता होगा, तो इंसान कहाँ का हो जाता है इस नेगेटिव पास्ट का, तो फिर वो उसके साथ उसे ना अपने साथ हुई ज्यादतियाँ, जुल्म, वो दास्तान याद है उसे, वो नेमतें जो अल्लाह ने उसे दी हुई हैं, वो सारा कुछ भूल जाएगा, वो नशुक्री पे रहेगा, नशुक्रा रहेगा, नशुक्रा बन जाएगा, शुक्र के अल्फाज नहीं निकालेगा अल्लाह से के लिए। तो हमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है शुक्र किया करें। मैंने ना एक बार कभी अपनी आदत बनाई है, ऐसे ही कॉल करते थे तो मैंने कहा, मैं किसी से सुना ऐसे ही किसी का कॉल पे उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो मैं भी ये इस लफ्ज़ को बड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फ़ोन पे कोई बात करता है कि क्या हाल है, तो मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ रही बात। तो आप भी इसी तरह अल्लाह का शुक्र ज़्यादा करें, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा करेगा अगर शुक्र करेंगे, तो आप नियमतों का शुक्र करेंगे, आप में पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आने की, पॉजिटिव सोच आने की, आप अल्लाह की नियमतों का शुक्र करें। अल्लाह ने यकीन करें, जो आप लाइफ जी रहे हैं, अपने से नीचे वालों को देखें, जो आप लाइफ जी रहे हैं ये लोगों का ख्वाब है, पता नहीं कितने लोगों का ख्वाब है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में लोगों का ख्वाब है, लोग आपको हसरत की निगाह से देखते हैं, वो माशाल्लाह इतनी अच्छी यार गाड़ी, मोटरसाइकिल, जो भी आपके पास निज़ाम है अल्लाह ने आपको बहुत दिया हुआ है, तो आप अपने से नीचे वाले में देखेंगे तो आपके अंदर शुक्र आएगा। अगर ऊपर वालों को देखेंगे, वो शेख सादी वाला वाक़या याद है, तो जब वो मस्जिद में गया, देखा बंदे के पाँव ही नहीं है, कहा या अल्लाह तौबा, शुक्र है मुझे पाँव तो दिए हुए हैं ना। तो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत ईमान की है, और दूसरे नंबर पे सेहत, तो अल्लाह ने हमें सेहत दी हुई है, सिर्फ इसी में शुक्र करें, छोड़ दें बाकी चीज़ें, तो आप माल देख के नहीं आप करें, ये देखें कि अल्लाह ने हमें सेहत दी हुई है और सेहत वाली ज़िंदगी दी, और बाकी अल्लाह ने इससे बड़ी दौलत और क्या है सेहत, तो उसके अलावा अल्लाह ने आपको कितनी नेमतें दी हुई हैं, तो जितनी अल्लाह की नेमतें हम, अच्छा एक बंदे को ज़्यादा नेमतें दी हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा अल्लाह की ड्यूटी है कि वो अल्लाह की तरफ से कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो हम पे ये ज़्यादा ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम शुक्र अदा करें। और